خاص طور سے قراءت میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے معنی میں بہت بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے ایک امام کی شرعاً یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قرات کو بھی خوب صحیح رکھے، درست رکھے، کم از کم اتنی قدرت ہو اسے قرات کی کہ ما تجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز درست ہو جائے۔ تو ان تمام ذمہ داریوں، یعنی یہ شرعاً جو ذمہ داریاں امام پر عائد ہوتی ہیں، ایسا ممکن ہے کہ امام سے کوئی کوتاہی واقع ہو جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کے رشد و ہدایت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم ارشد الائمہ، یا اللہ ائمہ کو ہدایت عطا فرما، انہیں صحیح راستے پر چلا۔ وجہ یہی ہے کہ ایک امام کی اقتداء میں، یہ تو چھوٹی مسجد ہے مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک امام کی اقتداء میں ہزاروں لوگ نماز ادا کرتے ہیں، تو اگر امام سے کوئی کوتاہی واقع ہو گئی تو ان سب کی شرعاً ذمہ داری امام کے اوپر عائد ہوگی اور شرعاً امام ماخوذ ہوگا۔ اس لیے کہ مقتدیوں کو کیا معلوم کہ امام صاحب سے کیا غلطی ہوئی، مقتدی تو مطمئن ہو گئے، نیت بات کر کے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو مطمئن ہو گئے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم ارشد الائمہ، یا اللہ ائمہ کو ہدایت عطا فرما، جو نماز پڑھاتے ہیں مسلمانوں کے جو امام ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر انہیں چلا۔ واغفر للمؤذنین، اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ امام کے لیے ارشاد کی یعنی ہدایت کی دعا فرمائی، اور مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی کہ یا اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا فرما دیں اس کی تو مغفرت ہونی ہے، اس کی مغفرت ہونی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی مسلمان جب اپنی جانوں پر ظلم کریں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ان سے ہو جائے، اور اے محبوب مسلمان تمہاری بارگاہ میں حاضر، اور تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے مغفرت کا سوال کرے۔ یوں تو اللہ سے مغفرت کا سوال کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محبوب وہ مسلمان تمہاری بارگاہ میں آئے، تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے وہ توبہ استغفار کریں، پھر واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دیں، مغفرت کی دعا کر دیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ دوسرا مصرع کیا ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ ہاں جی، تو
اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، یعنی یہ مجرمین، جرم کرنے والے، گنہگار جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یہ ہے خود سے نہیں بلکہ بلائے پر گئے ہوئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، یعنی انہیں بلایا گیا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، انہیں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے، انہیں بلایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تم لوگ حاضر ہو اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جا کر کے تم لوگ مغفرت کی دعا کرو۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، ائمہ کے لیے تو سیدھے راستے پر چلنے کی اور ہدایت کی دعا فرمائی ہے، اس لیے کہ امام کو بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے، امام کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، نامعلوم کتنے مقتدیوں کی نماز کی صحت کی ذمہ داری امام کے سر پر ہے، ایک بہت بڑی امانت اس نے اٹھائی ہے، اس لیے امام کے لیے تو رشد و ہدایت کی دعا فرمائی اور مؤذنین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی کہ اگر مؤذن سے کوئی خطا واقع ہو گئی، جیسے کوئی اذان قبل از وقت مؤذن نے دے دیا، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا اور اذان کہہ دی، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دی کہ یا اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما، اور امام کو ضامن کہا گیا حدیث شریف میں اور مؤذن کو امین کہا گیا، امام ضامن ہے اور مؤذن امین، یعنی اوقات نماز کے تعلق سے مؤذن امین ہوتا ہے کہ مؤذن نے صبح کو اذان دے دی تو اب لوگوں کو پورا اعتماد رہتا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا، اس اعتماد کا عالم یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی گھڑی کے حساب سے ٹائم ہو جاتا ہے، افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اذان کا انتظار رہتا کہ بھئی اذان نہیں ہوئی، انتظار رہتا ہے کہ اذان ہوگی، جب اذان ہو جاتی ہے تب پورے طریقے سے اعتماد ہو جاتا ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، اب روزہ کھولو۔ تو اوقات نماز کے تعلق سے مؤذن امین ہوتا ہے، اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اطمینان رکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ امامت ایک عظیم ذمہ داری ہے، جب امام کی نماز کی صحت پر، مقتدیوں کی نماز کی صحت کا دار و مدار ہے، تو اب امام پر لازم ہے کہ نماز کے ارکان کو اچھی طرح سے یاد رکھے، واجبات نماز کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھے، مکروہات نماز جو ہیں جن کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہیں ان مکروہات کو بھی یاد رکھے تاکہ کسی مکروہ کام کے کرنے سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، اور خاص طور سے مفسدات نماز جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہیں ان مفسدات کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ نماز کے دوران کوئی ایسا کام امام سے نہ صادر ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ان سارے مسائل کو جاننے کے لیے، سارے مسائل کو مستحضر رکھنے کے لیے سب سے بنیادی طور پر کتابوں کا مطالعہ وہ ضروری ہے۔ جب آپ کتابوں کا مطالعہ رکھیں گے، مسائل شرع کی کتابیں خاص طور سے بہار شریعت ہیں، فتاوی رضویہ ہیں،
ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تبھی مسائل آپ کو ازبر رہیں گے اور وہ ذہنوں میں مستحضر رہیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے مطالعہ کر لیا پھر چھوڑ دیجیے، یہ زمانہ نسیان کا ہے۔ نسیان کی بیماری ایسی عام ہو چکی ہے کہ شاید کوئی ایسا انسان ملے جو اس بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ اور وجہ یہ ہے اس کی کہ گناہ اتنے زیادہ پھیل گئے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یادداشت کی قوت ختم ہو جاتی اور نسیان یعنی بھولنے کی بیماری ہو جاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک جلیل القدر امام، چار ائمہ میں سے ایک عظیم امام ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ تھے حضرت سیدنا وکیع بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں اور بہت پائے کے یہ محدث، حفاظ حدیث میں سے۔ حفاظ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جن کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں سند کے ساتھ، ان میں سے یہ ہیں حضرت وکیع بن الجراح۔ ان کے استاذ ہیں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے شاگرد ہوں گے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ وکیع بن الجراح سے عرض کیا نسیان کے تعلق سے، یعنی نسیان طاری ہو جایا کرتا ہے، سوء حفظ کی شکایت کی، یادداشت کبھی کبھار پورے طریقے یادداشت کبھی کبھار غائب ہو جاتی ہے، جو مسائل ہم پڑھتے ہیں کبھی کبھار بھول جایا کرتے ہیں، نسیان کے تعلق سے بھولنے کے تعلق سے عرض کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے استاذ وکیع بن الجراح نے مجھے یہ تاکید کی کہ تم گناہوں سے اجتناب کرو، گناہوں سے پرہیز کرو۔ مجھے ترک معاصی کی تاکید کی کہ گناہوں کا ارتکاب مت کرو، گناہوں سے بچو۔ جب تم گناہوں سے بچو گے تو یادداشت تمہاری مضبوط رہے گی اور بڑی حد تک نسیان اور بھولنے کی بیماری سے محفوظ رہو گے۔ تو اب اس وقت تو گناہ روئے زمین پر بہت پھیل گئے ہیں، انہی گناہوں کی کثرت سے عام آدمی نسیان کی بیماری میں مبتلا، بھولنے کی بیماری میں مبتلا۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ مسائل شرعیہ کو جاننے کے لیے کتابوں کا مطالعہ سب سے بنیادی طور پر ضروری ہے۔ بار شریعت پڑھیے، فتاوی رضویہ پڑھیے، اور جو دیگر فقہ کی کتابیں ہیں، فقہ و فتاوی کی جو کتابیں ہیں انہیں پڑھیے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی قاری شفیع عالم صاحب، انہوں نے دارالافتاء کا افتتاح بھی ماشاءاللہ کیا ہے۔ اب تو ان کے اوپر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ مسائل شرع کی جو کتابیں ہیں، فقہ اسلامی کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا خاص طریقے سے ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور پابندی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے پڑھ لیا ایک دو صفحے آپ نے پڑھ لیے پھر چھوڑ دیجئے۔ اگر ایک دن میں آپ نے ایک مسئلے کا مطالعہ کیا، ایک مسئلے کو آپ نے یاد کیا،
تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو 365 مسائل یاد ہو جائیں گے۔ اگر یومیہ 3-4 مسئلے یاد کیے جائیں تو سال بھر میں نامعلوم کتنے مسائل یاد ہو جائیں گے۔ مطالعہ پر ہمیشہ مواظبت برتنی چاہیے، ہمیشہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں فخریہ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک واقعے کے طور پر، ایک حقیقت کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے، سیاہ ستہ میں سے ہے ترمذی شریف۔ میں 2003 سے وہ کتاب پڑھا رہا ہوں اور یہ 2023 چل رہا ہے، یعنی مجھے 20 سال ہو گئے اس کتاب کو پڑھاتے۔ لیکن آج بھی میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں روزانہ اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں، بغیر مطالعے کے میں درسگاہ میں نہیں جاتا، جبکہ 12 کی پڑھائی ہوئی کتاب، یہ نہیں کہ 1-2 مرتبہ پڑھا لیا، 12۔ اور اللہ کے فضل اس کی توفیق سے حدیث شریف سے مجھے بڑا اشتغال بھی ہے، بلکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتا ہوں، احادیث کریمہ کی تشریح پڑھتا ہوں، تو مجھے جیسے اپنے اندر ایمان کی ایک نئی تازگی محسوس ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود یعنی مستقل اس کو پڑھاتا ہوں، لیکن روزانہ یعنی جب مجھے درسگاہ میں جانا ہوتا ہے تو درسگاہ میں جانے سے پہلے رات میں یا صبح کو مطالعہ میں ضرور کروں گا۔ تو مطالعہ پر استقامت اور دوام برتنا ہوگا، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو ہو گیا، بلکہ پابندی کے ساتھ شرعی مسائل کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا۔ اور آپ سے تو قوم کے مسائل متعلق، قوم آپ سے رجوع کرے گی، کوئی مسئلہ قوم کے سامنے پیش آئے گا، نکاح کا مسئلہ ہوا، طلاق کا مسئلہ ہوا، نماز کا مسئلہ ہوا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، کوئی بھی مسئلہ ہو، عام طور سے لوگ اماموں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ امام صاحب یہ بتا دیجیے اس بارے میں کیا مسئلہ ہے، امام صاحب بتا دیجیے۔ تو امام صاحب کے سینے میں جب مسائل ازبر ہوں گے تبھی تو امام صاحب صحیح مسئلہ بتائیں گے۔ اور آج کل آسانی لوگ سمجھتے ہیں کہ فوراً کسی عالم کا نمبر ملایا اور فوراً فون کر دیا ان کے پاس کہ حضرت یہ بتائے، تو فوراً میں اس کو بتائیے کیا اس بارے میں مسئلہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود ہم درسگاہ میں رہتے ہیں، درسگاہ کے ٹائم کبھی کبھار فون آ جاتا ہے۔ کچھ اپنے ایسے فارغین ہوتے ہیں جو درسگاہ سے ہی فون کرتے ہیں، خیر ان کو تو میں فوراً بتاتا ہوں۔ درسگاہ سے فون کریں گے کہ حضرت یہ عبارت نہیں سمجھ میں آ رہی، ابھی مجھے درسگاہ میں پڑھانا ہے، اس کو ذرا بتا دیجیے، تو ان کو تو میں فوراً بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ انہیں درسگاہ میں پڑھانا، ابھی بیٹھنا ان کو درسگاہ میں، تو ان کو فوراً بتا دیتا ہوں۔ تو لوگ آسان یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مفتی کو فون لگا دیا، کسی عالم کو فون لگا دیا۔ مسائل آپ کے پاس آئے ہیں، اس مسئلے کی نوعیت سے آپ جتنی طرح سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، وہ دور کا رہنے والا اتنے اچھے طریقے سے اس سے واقف نہیں ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، صورت واقعہ کیا ہے۔ تو قوم آپ کے پاس آئے گی، اپنے مسائل لے کر کے قوم آپ کے پاس آئے گی، قوم کے مسائل آپ کو حل کرنے ہیں، اور قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے کتابوں کا مطالعہ اور کتابوں کا استحضار ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو فون لگا دیا، وہ کس حال میں ہیں، کہیں کسی ضرورت سے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، چل رہے ہیں کہیں، اس حال میں فون لگا دیا۔ اب کبھی تعلقات کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے کچھ ایسا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس حال میں مسئلے کو بتانے پر مجبور ہوتے ہیں، جبکہ یہ چیز علم دین کے وقار کے بھی یہ خلاف بات۔ خود ملک العلماء علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدائع الصنائع میں جہاں آداب قاضی پر گفتگو کی، وہاں خاص طور سے قاضیوں کو متنبہ کیا۔
کہ راستہ چلتے ہوئے ہرگز ہرگز کوئی فیصلہ مت کریں قاضی صاحبان، بلکہ مجلس قضا میں بیٹھ کر اپنے مسند سنبھال کر کے، جبکہ اس کے سامنے کچھ معدلین ہوں اور گواہ ہوں، دونوں فریق موجود ہوں، دونوں فریق کی باتیں سنیں، پھر گواہیوں کو سنیں، ان گواہوں کے بارے میں پوری تحقیق و تفتیش کرے قاضی، بہت سارے جو معدلین ہیں ان کو رکھے اپنے پاس، ان سے پتہ کرے، ان کے ظاہر کا بھی پتہ کرے، ان کے باطن کا بھی پتہ کرے، صرف ظاہر کو دیکھ کر کے بھی فیصلہ نہ کرے۔ ملک العلماء علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ایسے گواہ آئیں گے کہ ظاہری شکل و صورت تو ان کی ایسی ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، لگتا ہے کہ ابھی ابھی آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، لیکن ان کا باطن کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے قاضی اپنے پاس کچھ معدلین کو رکھے جو لوگوں کے اوپر نظر رکھتے ہوں، لوگوں کے حالات کے بارے میں پتہ لگاتے ہوں کہ کون شخص کیسا ہے، اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر تحقیقات کے لیے قاضی اپنے پاس کچھ اور لوگوں کو بھی رکھے جن کی پوری تفصیل ملک العلماء علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدائع الصنائع میں سب بیان کر دیا۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ راستہ چلتے ہوئے فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ آدمی کہیں جا رہا ہے، کس پوزیشن میں ہے، اس کا ذہن کسی اور طرف متوجہ ہے، اسے کوئی اور مسئلہ اس وقت حل کرنا ہے، کسی ضرورت سے مارکیٹ جا رہا یا اور کسی کام سے کہیں جا رہا ہے، تو ساری توجہ تو اس کی ادھر ہے۔ اب آپ کی بات تو اتنے غور سے وہ نہیں سن سکے گا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قاضی کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے غور و فکر نہ کر سکے اور وہ مسئلہ صحیح طریقے سے نہ حل کر سکے، اس لیے راستہ چلتے ہوئے ہرگز فیصلہ نہ کرے، کیونکہ مکمل طریقے سے غور و فکر نہیں کر سکتا۔ جب راستہ چلتے ہوئے فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا، اور یہاں تو حکم شرع کو بیان کرنا، اور ظاہر ہے کہ حکم شرع بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اصل تو یہ احکام شرع اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اگر کوئی غلطی واقع ہو گئی تو یہ تو حقیقت میں اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری امامت کی ہوتی ہے، قوم کے مسائل آپ سے متعلق ہیں، قوم آپ سے رجوع کرتی ہے، اس لیے قوم کے مسائل آپ کو حل کرنے ہیں، نماز کے مسائل ہوں یا اور کوئی مسئلہ ہو، سب آپ کو حل کرنے ہیں۔ اس لیے ابھی ہم نے حدیث شریف کی روشنی میں امام کی جو ذمہ داری بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو کیا قرار دیا ہے؟ ضامن کہا ہے، یعنی امام نے ضمانت لی، اور ضامن کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے امام کو شرعی مسائل سے واقف رہنا ضروری ہے۔ تو آپ حضرات مسائل ضرور پڑھیں، مسائل کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اور پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لیا اپنے پھر ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیا، پابندی کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اور فتویٰ نویسی اور اسی طریقے سے فقہی بصیرت، یہ تو اللہ کی بہت عظیم ترین نعمت، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اور خیرن کے اندر جو تنوین ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین میں خیرن پر جو تنوین ہے
علماء فرماتے ہیں کہ یہ تنوین برائے تعظیم، تو اس حدیث شریف کا معنی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا اے خیرا عظیما یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ تعالی رحیم و کریم ہے، سب کے ساتھ وہ خیر، وہ رحیم و کریم ہے، سب پر رحم فرماتا ہے، اور سارے مسلمانوں کے ساتھ وہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن خاص خیر عظیم کا ارادہ جس شخص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر عظیم کا ارادہ فرماتا ہے، بہت بڑی بھلائی کا ارادہ جس کے ساتھ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یوں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کل تعداد کتنی تھی؟